قانون کے مطابق جو بوگس کیسز میرے اوپر بنائے ہوئے ہیں، ایک کے بعد دوسرا 145 کیسز بنائے ہوئے ہیں، عدلیہ ایک ہی جگہ ہم جاتے ہیں امید لے کے، اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے جیل میں سے بچایا۔ اس کے بعد میں جو پبلک نکلی، اور میں بات کر رہا ہوں جو پرامن پبلک نکلی، کیونکہ میرے ساتھ جو میرے چاہنے والے، میرے جو ووٹرز ہیں، جو میرے ساتھ جو میرے کارکن ہیں، یہ ہمیشہ 27 سال ہمیشہ ہم پرامن رہے ہیں۔ ہم نے کبھی جتنی بھی ہمارے اشتعال ڈالا جائے، کوشش کی جائے کہ ہم کسی طرح پرووک ہوں اور ہم کچھ غلط کریں، میں فخر سے کہتا ہوں کہ 27 سال کی سیاست میں ہمیشہ ہم پرامن رہے ہیں۔ مجھے 25 میں کبھی نہیں بھولے گا پچھلے سال، اور جب یہ امپورٹڈ حکومت اور ان کے ہینڈلرز، یہ ہینڈلر جو ہیں، انہوں نے پیچھے سے زور لگایا تھا پولیس کو، کیونکہ ہم نے جب بعد میں مجھ سے پوچھا، کیونکہ ہماری پنجاب میں گورنمنٹ تھی، تو ہم نے پوچھا کہ تم نے حرکتیں کی تھی؟ انہوں نے کہا جی پیچھے سے آرڈر تھے، وہ چڑیا گھر سے آرڈر آتے تھے، تو وہ ہمیں حکم کرتے تھے۔ میں کہا تم لوگوں کے گھروں میں 3 بجے گھس کے تم نے جو حرکتیں کی، لوگوں کو اٹھایا، جو مارا، نہ چادر نہ چار دیواری، نہ عورتوں کی پرواہ کی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی شرم نہیں آئی؟ آپ کا تو کام ہے قانون کے مطابق چلنا۔ کہتے جی نوکری کا سوال ہے، حکم آتا ہے وہاں سے، ماننا پڑتا ہے جو کہ پیچھے سے حکم آتا ہے ہینڈلرز کا۔ تو ہمارے اوپر ظلم ہوا۔ 26 کو صبح کو میں نے وہاں دھرنا دینا تھا اسلام آباد میں نے دھرنا ختم کیا اسی وقت، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ لوگوں کو غصہ تھا اس وقت، جس طرح انہوں نے شیلنگ کی، فیملیز پہ شیلنگ کی، لوگوں کے گھروں میں گھسے، مجھے پتا تھا انتشار کی طرف جانا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ میں نے 26 کی صبح کو جیسے ہی میں اسلام آباد ابھی ڈی چوک بھی نہیں پہنچا، میں نے کہا ختم۔ اس کے بعد مجھے گولیاں لگتی ہیں، قتل کرنے، مجھے پتا تھا، پہلے سے پلان بنا ہوا تھا۔ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کون کون اس کے اندر ملوث تھا۔ مجھے سارے جو فنکار، جو اداکار اس کے اندر تھی، مجھے سب کے نام پتا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ جتنے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کا نام جو لیتا ہوں، اس سے بھی اوپر کا بھی مجھے پتا ہے کہ اس نے گو ہیڈ، گرین لائٹ کس نے دی تھی، کون اوپر 2 لوگ تھے جنہوں نے اس آدمی کو گرین لائٹ دی تھی، اور پھر ان کے ساتھ وہ جو سویلین ملا ہوا تھا، جو رانا ثناءاللہ اور وہ شہباز شریف۔ مجھے جب گولی لگتی ہے، کیا میں نہیں، ایک قتل اللہ بچاتا ہے مجھے، کیا تب انتشار نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تب کیوں نہیں توڑ پھوڑ ہوئی؟ تب کیوں نہیں گراؤ جھلاؤ یہ جو ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، کیونکہ یہ میرا فلسفہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی پارٹی کو اس طرف لگا دیتے ہیں، اگر ایک دفعہ پارٹی کو خون لگ جاتا ہے، جس طرح ہم جب کراچی میں پارٹی بنانے لگے تو انہوں نے کہا جی یہاں تو اگر آپ نے پارٹی بنانی ہے تو آپ کو ملیٹنٹ ونگ بنانا پڑے گا، کیونکہ MQM کے پاس ملیٹنٹ ونگ ہے، باقی بھی جماعتیں ان کے سامنے، سب کے پاس انہوں نے مسلح لوگوں کو رکھا ہوا ہے، آپ بھی رکھیں۔ یہ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے تب ان کو سمجھایا ہے کہ جس وقت آپ اپنی پارٹی میں مسلح لوگوں کو رکھتے ہیں، اس وقت آپ کی پارٹی کی ساری فطرت ہی بدل جاتی ہے۔ وہ آپ کے بھی اگر آپ کے لیے سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں وہ حفاظت کریں گے، وہ پھر دوسری طرف اپنے کام کرنے پہ شروع لگ جاتے ہیں، قبضے شبضے بندوقیں پکڑ کے پھرتے ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں کرتا، ہماری پارٹی بڑھے نا کراچی میں، کیونکہ جو وہ ڈر ہوتا تھا کہ MQM کی اس طرح خوف ہوتا تھا کہ جی ہم حفاظت کیسے کریں گے اپنے آپ کو ان سے، میں نے کبھی یہ نہیں کیا۔ اس کے بعد 26 نومبر آئی، کم از کم 4 لاکھ لوگ تھے پنڈی کے اندر، صرف ہم نے جانا تھا وہاں سے واک کر کے اسلام آباد، وہاں انہوں نے پولیس جمع کی ہوئی تھی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ میں نے کہا ویسے لوگوں کو، ایک تو تھا کہ مجھے گولیاں لگی پہلی دفعہ، میں خیر اس وقت میں ٹھیک بھی نہیں تھا، وہی کال آف کر دیا، واپس آ گیا وہاں سے۔ لوگ مایوس ہوئے کہ جی آپ وہ سارے تیار ہوئے تھے اسلام آباد جانے کے لیے، کیونکہ 3 دفعہ ہمارے خلاف دھرنے دیے گئے تھے،
یہ پی ڈی ایم کے لوگوں نے ایک ایف آئی آر نہیں کاٹی تھی کسی کے اوپر. موقع دیا, آئیں جی آئے بشک. انہوں نے 25 مئی پہ بھی ہمارے اوپر پتہ نہیں کتنی ہزاروں ایف آئی آرز کاٹی. پھر اس کے بعد میں نے جب دیکھا کہ اگر ہمارا یہ حق تھا, پرامن احتجاج ہمارا حق ہے, ہم نے نہیں کیا. میں اس کے بعد آگے آ جاتا ہوں. 8 مارچ کو سب کو پتہ یہاں کیا ہوا. الیکشن ریلی شروع ہو رہی ہے, پتہ چلا جناب دفعہ 144 لگا دیا. الیکشن ریلی, الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے, دفعہ 144 کیسے لگتا ہے؟ پورا پلان کیا ہوا تھا انہوں نے. ایک پلان کے تحت چاہتے تھے کہ تشدد ہو یا انتشار پھیلے, کیونکہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. سو ایک چیز, بنیادی چیز آپ سب نے سمجھنی, جو لوگ الیکشن چاہتے ہیں وہ انتشار نہیں چاہتے. جو لوگوں کو خوف آیا ہوا ہے کہ الیکشن میں ان کی تباہی ہو جانی ہے اور ان کا نام و نشان ختم ہو جانا ہے, وہ الیکشن نہیں ہونے دینا چاہتے, لہذا وہ چاہتے ہیں انتشار. یہ اب بنیادی پوائنٹ سمجھ ہے. اور میں سارا وقت اپنے لوگوں کو, جب ضلع شاہ کا انہوں نے تشدد کر کے اس کو قتل, اس کی جب ڈیڈ باڈی کی تصویریں آئیں, یہاں غصہ تھا. ہم نے اگلے دن پھر ریلی اناؤنس کی, انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی. سب نے کہا جی ہم کریں گے ریلی, کینسل کی. اس سے اگلے دن عدالت سے اجازت لے کے پھر ریلی کی. سب قانون کے بیچ میں رہ کے کیا. تو میں اب آتا ہوں جو میرے گھر سے ہوا. پہلے تو یہاں انہوں نے غیر قانونی طور پہ میرے گھر پہ حملہ کر دیا. 24 گھنٹے میرے گھر کے اوپر حملہ کیا انہوں نے. کوئی اس کی تاریخ نہیں ہے پاکستان میں. ہم نے کوئی اس کے بعد آرڈر نہیں کیا کہ جلاؤ, گھراؤ, اٹیک کرو لوگوں کو. 18 تاریخ کو مارچ کو جب میں اسلام آباد جاتا ہوں میجسٹریٹ کے عدالت میں جب وہاں ٹول پلازا اسلام آباد پہنچتا ہوں, میرے گھر پہ اٹیک کر دیتے ہیں. آرمڈ کار سے, 72 بند گاڑی سے میرا دروازہ توڑتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بغیر, بلکہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ صرف 2 آدمی آ سکتے ہیں سرچ وارنٹ کے ساتھ. فیصلہ تھا ان کا. 45 لوگ یا دروازہ توڑ کے پولیس والے کر کے سب کو گھر لوٹنا, جو چیز ملی چوری کی, تباہ کی, لوگوں کو مارا دھاڑا, ہڈیاں توڑ دی بیچارے لوگوں کو, اٹھا کے لے گئے لوگوں کو. اکیلی بشرا بیگم یاد تھی. ہم نے پھر بھی آرڈر نہیں کیا. غصہ مجھے بہت تھا. میں یہ آپ کو کہوں کہ مجھے کبھی بھی غصہ آیا ہے کہ ایک خاتون پردہ دار اکیلی گھر میں بیٹھی ہے اور چاروں طرف آوازیں آ رہی ہیں, اوپر نیچے پولیس کہ وہ مار رہے ہیں, وہ چیخیں کی آوازیں آ رہی ہیں, کھڑکی کے باہر لوگوں کو مار رہے ہیں ڈنڈوں سے. اکیلی خاتون, کوئی شرم کوئی غیرت نہیں تھی ان میں. سب سے زیادہ مجھے غصہ تب تھا. مجھے 18 تاریخ کو وہاں قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اسی دن جوڈیشل کمپلیکس کے اندر. کوئی میں نہیں کہتا کہ جی ہم ملک کے اندر سارے نکل جاؤ باہر, اٹیک کرو, کوئی نہیں کہتا. تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے, کیونکہ مجھے کل سے خبریں ملنی شروع ہوئی, کیونکہ میں تو نظر بند تھا نا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا تھا. مجھے تو جب یہ اٹھا کے لے کے گئے ہیں تو مجھے تو اس کے بعد تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے. تو کل سے آج تک, اب آج بھی دن کو مجھے دیر بھی ہوئی آپ کے پاس آنے کی, کہ میں فیکٹس لے رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے, کہ ہمارے یہ تو ہم ہیں ہی نہیں. یعنی میں ہمیشہ اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف پاکستان کی واحد پارٹی ہے جدھر فیملیز آتی ہیں. آپ اٹھا کے دیکھیں ہمارے جلسوں میں بچے اور عورتیں آتی ہیں, فیملیز آتی ہیں. کبھی کسی پارٹی کے پاس آئی ہیں, سیپریٹ عورتوں کو انکلوجر ہوتا ہے, فیملیز کا بھرا ہوا ہوتا ہے, بلکہ وہ سب سے زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو ہم چاہیں گے انتشار. اگر ایک پارٹی کی کال پہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اس تعداد کے اندر خواتین نکلتی ہیں تو آپ انتشار چاہیں گے. تو میں نے تو ان سب کو کہا ہوا ہے کہ ہمیشہ وہ چیز کرو, انتشار سے بچو. ہم نے کبھی انتشار میں نہیں پڑنا. تو جو پھر میں آہستہ آہستہ مجھے اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں, تو میں اس لیے آپ کے سامنے تھوڑی مجھے دیر بھی ہوئی. تو پہلے تو میں ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ میں نکلنے سے پہلے, جب میں اسلام آباد نکلنے لگا تھا, مجھے پتا تھا انہوں نے کرنا, حالانکہ میرے پر کوئی کیس نہیں تھا, سب بیلز تھی. لیکن یہ اتنے بدنیت اور گھٹیا لوگ ہیں